جب اس قدر شور و غل کی آواز گونج اٹھی تو تم کہتے تھے یہ گھنے اور گھڑیال تو صرف سومنات کے غسل اور پوجا کے وقت ہی بجاتے ہیں، اس وقت یہ آواز کیسے نکالی گئی؟ مہاپجاری نے جواب دیا، حضور کے حکم کی تعمیل میں اسی وقت بجائے گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، مذہب کے سامنے کسی کے حکم کی تعمیل کوئی یوقعت نہیں رکھتی۔ اگر یہ بات سچ بھی ہے تو تم نے سومنات سے زیادہ میرا احترام کیا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سومنات محض پتھر کا بت ہے جس میں کوئی حقیقی طاقت نہیں۔ اگر اس میں کوئی قوت ہوتی، اگر وہ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا تو ہم پشتونہ سے فنا ہو جاتے۔ تم نے جو خلافوں کا گھنٹے بجائے، اگر وہ واقعی یا سبت میں کوئی شان ہوتی تو تم پر میرا قہر نازل ہوتا، مگر یہ تو محض پتھر ہے، جہاں رکھو میں پڑا رہے گا۔ اسکیپرز تشکا کیا فائدہ؟ مہاپجاری نے کہا، ہم بھی جانتے ہیں یہ ایک بت ہے، مگر اس کی صورت مہادیو جی جیسی ہے، ہم اسے مہادیو سمجھ کر پوجتے ہیں۔ سلطان محمود نے سخت لہجے میں کہا، یہ اور بھی غلط ہے، فرضی تصویر بنا کر اس کی پوجا کرنا انسانی فہم کے خلاف ہے۔ مہاپجاری خاموش ہو گیا۔ سلطان محمود آگے بڑھے اور اس چبوترے کے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں مہادیو جی کا بت رکھا تھا۔ داسیائیں، پنڈت اور مسلمان سب مودب کھڑے تھے۔ سلطان محمود نے کہا، یہی وہ بت ہے جس کی عزت و عظمت ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دلوں میں بس گئی ہے۔ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے بڑے لشکروں کے ساتھ آئے، جان لڑا دی، مگر نہ وہ بچا سکے اور نہ ان کا خدا۔ سلطان محمود نے بت کی طرف اشارہ کی، ان کی کچھ مدد کر سکا۔ آج میں اس باعظمت بت کا خاتمہ کروں گا، میرا گرز لو۔ یہ سن کر مہاپجاری کانپ اٹھا۔ جب پنڈتوں اور داسیوں نے سلطان کی بات کا مطلب سمجھا تو سب لرز گئے۔ مہاپجاری قربان ہو کر سلطان کے قدم پکڑ بیٹھا اور بولا، اے انداتا، یہ مت توڑو، اگر یہ ٹوٹا تو ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دل ٹوٹ جائیں گے، ہندو ذات کو بڑا صدمہ پہنچے گا۔ سلطان محمود نے کہا، نہیں مہاپجاری، اس سے انہیں ظاہر ہو جائے گا کہ وہ ایک بے اصل پتھر کی پوجا کرتے رہے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں نہ عظمت تھی اور نہ جلال۔ وہ دھوکے میں رہے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کے دلوں سے اس بت کا رعب ختم ہوگا، پھر وہ کسی اور بت کی بھی پوجا نہ کریں گے۔ مہاپجاری نے پھر کہا، مگر ان داتا، ہندوستان کے ہندو بتوں، دریاؤں، درختوں، جانوروں، رینگنے والے کیروں، سورج، ستاروں اور دوسری چیزوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ سلطان محمود نے افسردگی سے کہا، مجھے معلوم ہے، ان کی عقل و فہم پر مجھے سخت افسوس ہے۔ میرا خیال ہے ہندو ڈر پوکا و روہاں پر ستکوم ہے۔ جو چیزانے ڈرا دے وہاں سے معبود سمجھ کر پوجا کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہندو اپنی راہ میں بھٹک گئے ہیں، دیناور حقیقی معبود کی تلاش میں اٹک کر ہر وہ چیز پوجنے لگے جو انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ان سے کوہان کے دلوں کو سکونہ سلام کے دامن میں مل سکتا ہے۔ مسلمانوں کا خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ واحد ہے، زبردست، مہربانہ اور قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف چکے گا وہاں سے نوازے گا، جب اس سے روگردانی کرے گا اس پہر نازل ہوگا۔ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے جلوے اتنے لطیف ہیں کہ آدمی آنکھ نہ سا سکے۔ سب آسی کی پرستش کریں، اسی کے آگے جھکیں، وہاں ہی نوازے گا اور مضبوط قوم بنائے گا۔ اسی وقت التونتاش نے گرز سلطان محمود کے سامنے پیش کیا۔ سلطان محمود نے گرز اٹھایا، چبوترے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے کہا، ہندو، میں تمہارے اس معبود کو ٹکڑے کروں گا۔ اگر اس میں کوئی قوت ہے تو مجھے یہاں سے ہٹا دے یا مجھے قتل کر دے۔ پنڈت خوف اور رنج میں مبتلا ہو کر سلطان محمود کو دیکھ رہے تھے۔ مہاپجاری بار بار سلطان کے قدم چومتا اور التماس میں بولا، اے ان داتا، ہمارے معبود کو توڑ کر ہمارے دلوں کو صدمہ نہ پہنچائیے۔ ہم نے سنا ہے آپ اس مندر کی دولت سن کر آئے ہیں، ہم ساری دولت آپ کے حوالے کر دیں گے اور اس مہادیو کی مورتی جتنی سنہری ہے وہ ہم دے دیں گے، بس اسے نہ توڑیے۔ سلطان محمود نے غصے سے کہا، مہاپجاری، تم نے غلط سنا، میں دولت کے لالچ میں آیا نہیں ہوں، میں ایک کوڑی بھی نہیں چاہتا۔ میرا حملہ اس لیے ہے کہ تم نے میری عرض کا جواب نہ دیا۔ اگر تم بت پرستی چھوڑ دو تو میں فوراً واپس چلا جاؤں گا۔
مہاپجاری افسوس سے بولا، حضور، جو چیز ہمارے باپ دادا نے پوجی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ سلطان محمود نے کہا، جب تم اپنے معبود کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو عبرت حاصل کرو گے۔ یہ کہہ کر سلطان محمود نے گرز اٹھایا۔ تمام پنڈت، داسیائیں اور آمنے سامنے کھڑے لوگ سلطان کے قدموں پر گر پڑے اور روتے ہوئے التجا کرنے لگے۔